کھلا چھوڑیں تو بغیر کسی اور پارٹی کی مدد کے حکومت. جی جی فاض صاحب کوئی پوائنٹ میں. جی فاض صاحب اگر آپ اجازت دیں صرف 2 پوائنٹ ایڈ کر دوں تھوڑا سا. ایک تو جو جولائی میں الیکشنز ہوئے تھے ضمنی انتخابات, اس میں اگر آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے تو یہ تو اب تو بات خیر سامنے بھی آ گئی ہے کہ وہ مئی میں تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ ڈیزالو کر رہے ہیں اسمبلی, کیونکہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی انٹرنلی اس میں یہی تھا کہ جی اس وقت یہ ہمیں وارا نہیں کھا رہا, اور جو ٹھیک ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا ہے لیکن ہمیں نہیں رہنا چاہیے. اور اس ڈیبیٹ کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بھی ایک ڈبل مائنڈ تھا کہ حکومت کریں نہ کریں. تو وہ جو ڈبل مائنڈ ہوتا ہے وہ پھر آپ کی جو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ اور ایکشن ہے اس پہ افیکٹ کرتا ہے. پہلی بات تو وہ تھی. اور جولائی کے الیکشنز تک بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا, ہمیں چلے جانا چاہیے تھا. پہلی بات. دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت یاد رکھیے کہ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اس ٹائم, جو اسٹیبلشمنٹ کا جو آپ کو ایک پرسپشن آ رہا تھا وہ اتنا کلیئر کٹ نہیں تھا, کیونکہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں طرف نیگوسیشن ہو رہی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی نے تو اب اوپنلی کہہ بھی دیا ہے کہ باجوہ صاحب سے ان کی نیگوسیشن ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ہوا تھی جس کا میں بات کر رہا تھا وہ اتنی کلیئر نہیں تھی. اندر بھی تھا کہ جی ادھر بھی ہو رہی ہے بات اور ادھر بھی ہو رہی ہے. اور آخری چیز یہ کہ اس میں پنجاب میں یہ جب الیکشنز ہوئے تو بعد میں جو انٹرنل ریویو تھا, جب یہ سیٹیں ہاری گئیں تو پی ایم ایل این میں انٹرنل ریویو میں یہ بالکل کنکلوژن ریچ کیا گیا تھا کہ الیکٹورل جو سارا ایکسرسائز ہے یہ تھوڑی سی مس ہینڈل بھی ہوئی ہے. اٹ کوڈ ہیو بین ہینڈل. کینڈیڈیٹ سلیکشن ہوئی یا الیکشنئرنگ ہوئے یا جو بھی پورا ایک جس زور سے وہ کیمپین ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جن کو ایڈ کر لیں جو کہ اس ساری سچویشن کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ اور نیونس بناتے ہیں. اوکے ٹھیک. لیکن جی میں وسیم اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میں اس میں ایک کریڈٹ ایڈ کر دوں اس وقت کا یا جو ایڈوانٹیج تھا تحریک انصاف کے پاس کہ تحریک انصاف آلریڈی کیمپین میں تھی. اگر کہیں الیکشن کی کیمپین میں نہیں تھی لیکن ان کو نکالے جانے کے بعد ایک مومنٹم بنا ہوا تھا. اور مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا شاید مریم نواز بھی ملک سے باہر تھی, پاکستان میں نہیں تھا کوئی, اور حمزہ شہباز ویسے ہی اے وال تھے, وہ مسنگ ان ایکشن تھے. سو یہ اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی ایلیمنٹس ایسے ہوں جو جس کو کیا جا سکتا ہے تو شاید یہ سب سے بڑے ایلیمنٹس ہوں گے کہ وہ تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج ملا. لیکن ہوا مجھے اب بھی لگتا ہے, میرا اپنا ماننا ہے بصد احترام, کہ ہوا اس وقت بھی ہم لوگ بھی ہنستے تھے. کچھ لوگ جب کہتے تھے نا کہ وہ تحریک انصاف کی 15 16 20 سیٹیں بھی لے جائے گی. آپ کو یاد ہوگا ہمارے چینل پہ بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھی وسیم. ہم سوچتے تھے یار کدھر سے نکلیں گی یہ 20 سیٹیں یا 15 سیٹیں یا 14 سیٹیں. میں آپ کو ایک دن پہلے میں بریفنگز میں دی جاتی تھی, میں یقین مانے آپ کو یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ بریفنگز یہ تھیں, چاہے وہ نون والے بات کر رہے ہوں یا کوئی اور بات کر رہا ہوں, کہ سر 15 16 تو ہے ہی نون کی. تو یہ بھی کنزرویٹو نمبر سمجھا جاتا تھا اس وقت. رائٹ ٹھیک ہے. تو یہ ہوا اس وقت نون کی. اچھا ٹھیک ہے. بیفور آئی گو ٹو عامر ضیاء صاحب, یہ تحریک انصاف کے ایڈوانٹیجز اگر آپ کہیں وہ ایڈوانٹیج ضرور تھا کہ دے ور آلریڈی ان. لیکن ذرا کوئکلی آن اسکیل آف 1 to 10 کاشف صاحب, پہلے صرف آن اسکیل آف 1 to 10 کاشف صاحب واضح, پھر بس میں پھر عامر ضیاء صاحب. یہ الیکشن ہو رہا ہے, اس کا آن اسکیل آف 1 to 10 آپ کو امکان آج کی تاریخ میں کتنا نظر آ رہا ہے کاشف صاحب کہ الیکشن ہو رہا ہے نومبر تک؟ I have no idea man. کوئی 6 6.5 7 2 اچھا نومبر میں الیکشن ہاں مشکل لگ رہا. اچھا یو ول بی سرپرائز. ٹھیک ہے اوکے. فاض صاحب آئی وونٹ بی سرپرائز, بٹ مجھے اگر آپ پوچھیں کہ اسکیلز پہ تو میرا خیال ہے مشکل ہے الیکشن کا, 3-4 مہینے تو جائے گا. ٹھیک اچھا ٹھیک ہے. جو فاض صاحب مجھے اگین اگر میں آپ کو نمبرز میں ڈالوں تو ساروں کا کام بڑا آسان ہو جائے گا لیکن میرا کام بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نمبرز پھر آپ کا پیچھا کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ابھی جلدی نہ ہو, لیکن اگر یہ نہیں, مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن انڈیفینیٹلی آگے ہو جائیں گے. اگر ایگزیکٹلی نومبر کو نہیں ہوتے تو اس کے آس پاس ہو جائیں گے. یعنی 2-4 مہینہ آگے ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی آپ کے خیال میں؟ میرا بھی فیبروری مارچ کا میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے لیگل ایشو ہے. عامر صاحب یہی سوال لیگل ایشو, لیگل پوائنٹ ہے, لیکن وہ لیگل پوائنٹ اگر اس کا جسٹیفائی ہو جائے تو یہ 2-3 مہینے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ہاں وہ فائنینشیل ایمرجنسی کا ایک پروویژن ہے. عامر صاحب تو پہلے تو پوائنٹ کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں
سر وسیم صاحب میں لیگل پوائنٹ کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. لیگل پوائنٹ یہ الیکشن کرانے ہیں, لیکن جو لیگل پوائنٹ آئے گا وہ یہ کہ الیکشن کرانے ہیں, یہ آئین میں لکھا ہے, الیکشن نہ ہوئے تو کیا ہوگا یہ تو آئین میں نہیں لکھا. یہ سارے دلائل تو سارے پچھلے جب پنجاب کے الیکشن نہیں کرائے گئے سارے دلائل تو دے دیے گئے تھے اس ٹائم. سو اب میرا خیال ہے آئین اور قانون ذرا تھوڑا سا اس کو سوچ سمجھ کے. لیکن کاشف اس میں آتے ہیں اگلے راؤنڈ میں, آئی ہیو اے پوائنٹ اس میں آگے آتے ہیں کہ اس سے لیگل پوائنٹس ہوں گے. لیکن عامر صاحب یہ آپ بتائیں, آپ کے خیال میں الیکشن ہونے کا امکان, چلے میں پریسائز نمبر میں نہیں ڈالتا آپ, لیکن آپ کے خیال میں الیکشن ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے نومبر تک؟ یہ میں نومبر بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر 11 اگست کو بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر کرانا ہی پڑے گا نا, وچ مینز نومبر, تو اس سے لیٹ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر اب اس اینگل سے بات کریں. تو آپ کے خیال میں ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا؟ بدامی یہ جو غیر یقینی صورتحال جاری رہے گی یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. یہ بات ایک مشاہد حسین سید صاحب نے بڑا کوٹیبل کوٹ دیا تھا, اور میں کیونکہ رپورٹر کی مینٹیلٹی رکھتا ہوں تو کوٹ کر کے ہی میں دہراؤں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ضیاء صاحب کے زمانے میں جب بھی ان سے الیکشن کا پوچھا جاتا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ جب مثبت نتائج آئیں گے تب الیکشن ہو جائیں گے. تو وہ سوچ غالباً اب بھی کہیں کار فرما ہے کہ جب تک مثبت نتائج کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک الیکشن جو ہے یقینی ہم نہیں کہہ سکتے جناب. تو اسی بات پر اپنے تجزیے کی بنیاد بناتے بتائیے کہ آج کی تاریخ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نومبر تک ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ جو ایجنڈا کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے, مطلب معیشت کا ہے, پی ٹی آئی کو نیوٹرلائز کرنے کا ہے, بہت سارے بھی عشق امتحان ہے ہمارے سامنے, حکومت کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, تو اس پہ آسان نہیں ہے. جب تک مطلب ٹھوک بجا کے ان کو یقین نہ ہو جائے کہ جو بھی مطلوبہ نتائج ظاہر ہے کہ الیکشن جو ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوں گے, تو اس کو بھی کس طرح سے کرانا ہے, تو اس کا میرے خیال میں بھی چیزیں جو ہے لوز اینڈز کو ٹائی اپ کریں گے, اس کے بعد ہم لوگ الیکشن کی طرف بڑھیں گے. اگر یہ بہت کہتے ہیں نا کہ عوامی کی رفتار سے نہیں تیز کام کی رفتار سے چلتے ہیں اور اتنا جلدی کر لیتے آنے والے 2-4 ہفتوں میں, جو کہ مجھے مشکل نظر آتے ہیں 6 ہفتوں میں 8 ہفتوں میں, تو انتخابات آپ جیسا فرما رہے ہیں نومبر میں ہوں گے, ورنہ کوئی نہ کوئی تعدیل نکل آئے گی. لیکن 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا, آئین تو بڑا واضح تھا, بہت کلیئر تھا کہ جی 90 روز میں اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو ہونے دو جگہ آئین کے اندر چیز کرا تھا. لیکن کیا فرق پڑا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, ایک عوام کی رائے تھی, انڈیا کے ایک بہت زیادہ چھوٹ تھا, لیکن نہیں ہوا الیکشن. تو بھی میرے خیال میں آگے پیچھے کرنا ہے الیکشن. اچھا, مجھے آپ تینوں نے تھوڑا حیران کیا, مجھے لگا کہ آپ لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہونے کا امکان زیادہ ہے, لیکن